अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा बार रूम में और हमारे साथ सरदार इशफाक एडवोकेट साहब हैं, सदर प्रेसिडेंट हैं बलाकोट बार एसोसिएशन के। अरसा 23 साल से कानून से वाबस्ता हैं, अदालतों कचहरियों में लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। 2001-2002 से बार रूम की सियासत में आए और पहला जो इनका इंतखाब था वो जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब है। तो इसका मतलब ये है कि इनके सामने ही जो अदालतें हैं, जो बार रूम हैं बलाकोट तहसील की, वो इनके हाथों से, इनके रफ़ाकाओं के हाथों से, इनके कुलीग ने मिलकर वहाँ पर ना सिर्फ ज़लज़ले के बाद वहाँ पर जजों को लेके गए, बल्कि बार रूम की इमारत भी तामीर की। और आज जो बलाकोट में वकला बरदरी जो इस वक्त मज़े कर रही है या जिनको एक प्लेटफार्म मिला है, तो उनमें हमारे सरदार इशफाक साहब का भी कहीं ना कहीं पे हाथ है। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार तकरीब थी। ये दो जजेस जो हैं वो जा रहे थे, एक जजेस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। तो एक फेवरल पार्टी थी, बड़ा मज़ेदार जानदार तकरीब थी और आप भी आए तो हमने कहा चलें आपके साथ भी एक छोटी सी नशस्त हो। ज़रा बताइएगा कि इस तरफ कैसे आना हुआ और ये जो 23 साल का सफ़र है यहाँ तक कैसे पहुँचे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस तकरीब के बाद मुझे टाइम दिया। आज हमारे जज साहब ज़ैब साहब जो है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे पास बालाकोट चले गए हैं और बालाकोट से मैडम किरण नाज साहिबा जो वहाँ पे तकरीबन 1 साल 4 माह बालाकोट में रही हैं, वो ट्रांसफ़र होकर मानसरा आ गई। उस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मानसरा के सदर रफ़ीक यूसुफ साहब ने मुझे मदऊ किया था। उनकी दावत में मैं आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मानसरा में इस तकरीब में शिरकत की। तो बालाकोट में 2005 के ज़लज़ले के बाद तमाम अदालतें कोलैप्स हो गई। हमारे एक जज साहब उस वक्त फ़ौत हो गए, 2-3 वकला जो है उस ज़लज़ले में शहीद हो गए। उसके बाद जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस है जस्टिस तारक परवेज़ साहब, उनको हमने एक लेटर लिखा कि बालाकोट रेड ज़ोन बन चुका है, रेड ज़ोन में जो है तमीरात मन है, तो अगर आपने बालाकोट को आबाद करना है तो अदालतों के बगैर आबाद नहीं हो सकती। उन्होंने उनके साथ में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद उन्होंने हमें शेल्टर दिए। शेल्टर में 2005 से लेकर आज तक अदालतें चल रही हैं। उसके बाद 2016 में जस्टिस मज़हर आलम मियां खालिद साहब चीफ जस्टिस थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की और हमारे लिए 20 कनाल 2 मरले अराजी BCA के मुकाम पे जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए जो है वो एक्वायर भी हो गया, उसका कब्ज़ा भी हमें मिल चुका है। उसके बाद उस वक्त से लेके आज तक वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं बना है। बालाकोट में पार्किंग का बड़ा मसला है, वकला की गाड़ियों का मसला है। वहाँ पे जो है जजेस की रिहाइश का बड़ा मसला है कि 3 जजेस हैं लेकिन रिहाइश कोई भी नहीं है। वो किराए पे सब रह रहे हैं। नहीं, वो आना जाना करते हैं, कुछ कुछ बस अपने सोर्सेज से जो वो अपने वक्त गुजार रहे हैं। हमारी जहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब थी, जो अटवाद से आना जाना करती थी, इससे कबल भी जो जजेस एडिशनल वो तो ना बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जी जी 2.5 घंटे जाने का 2.5 घंटे आने का बड़े मसाइल हैं। तो हमारे अभी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं ज़ियाउर रहमान साहब, इन्होंने हमारे साथ बार के साथ बड़ा कोऑपरेट किया। इन्होंने हमारे वहाँ पे ट्यूबवेल दिया, हमें एक कुआं खुदवा के दिया और हमारे वो बार रूम को जो है इन्होंने कलर करवा के दिया, तमाम सहूलतें दी। इन्होंने अभी जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमें 2.5 लाख रुपए की ग्रांट हाई कोर्ट से मंजूर करवाई। लास्ट टाइम हमने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि बालाकोट की जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इनको बनना चाहिए, क्योंकि बालाकोट में वकला की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ पे वकला के बैठने की जगह भी नहीं है और जो वकला के दफातर हैं वो चादरों वाली टीन चादर वो उसमें बने हुए हैं। तो वहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो चीफ साहब ने वादा किया था कि जी ये निगरान हुकूमत में जो है हमें फ़ंड दे रही है, सिर्फ़ और सिर्फ 4-4 माह का दे रही है। जब सियासी हुकूमत आएगी, ये जब फ़ंड मिलेगा तो सबसे पहले जो है बालाकोट की अदालतें वहाँ पे बनाई जाएंगी। वहाँ पे हमने क्या कहा है कि 20 कनाल 2 मरले जो है राजी कम है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर खान अपने ज़ियाउर रहमान साहब ने 20 कनाल और के लिए एडिशनल जगह के लिए भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। वो हमारी करारदाद की, उस करारदाद पे उन्होंने अच्छे कमेंट दिए। हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। बालाकोट में जो है लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आजकल तो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि 3 बजे से पहले टाइम था, अब 4 बजे कर दिया है। उस पर कोर्ट्स का टाइम जो है 9 बजे से 4 बजे तक, लोगों को बड़े मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो हैं वो पहाड़ों से आते हैं। पहाड़ों से आने के बाद जो 2-3 बजे के बाद उन्हें गाड़ियाँ ही नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए बहुत ट्रबल होता है, वहाँ पे होटलों में रहना पड़ता है, ये गाड़ियाँ बुक करवा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए जो हम चीफ जस्टिस साहब से यही गुजारिश करते हैं कि
جلد از جلد جوڈیشل کمپلیکس کو تعمیر کیا جائے, وکلاء کے دفاتر کے لیے کچھ انتظام کیا جائے. تو اور جو وکلاء کے مسائل ہیں ان پہ بھی. اچھا صاحب یہ بتائیں کتنے وکیل ہیں آپ کے, تعداد کتنی ہے, اور اس وقت عدالتوں میں, تحصیل بالاکوٹ کی عدالتوں میں جو رننگ کیسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ بالاکوٹ میں اس وقت تقریباً 60 کے لگ بھگ وکلاء جو ہیں, 60 وکلاء ہیں. سب ڈویژن ہے 9. یہ رجسٹر ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہوں ہاں اس کے جو آ رہے ہیں وہ الگ ہیں. روز ہر سال نئی انڈکشن ہوتی ہے. باہر سے جو آگے کیسز کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی ہو گئے, وہ بھی ہیں. تو ہمارے پاس 3 سول ججز ہیں, ایک پوسٹ ہمارے پاس ویکنڈ ہے, 2 سول جج کام کر رہے ہیں. ہر جج کے پاس تقریباً 2000 کے لگ بھگ کیسز ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس تقریباً 500-600 کیسز ہیں. تو ایڈیشنل سے جج ہے, وہاں پہ ریونیو کورٹ ہے. ریونیو کورٹ میں ہمارے لیے وہاں پہ کورٹس نہیں بنی ہوئی. ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر جب کلیکٹر کے طور اسسٹنٹ کلیکٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں تو انہیں ایک کورٹ روم بنا کے دیا جائے, لیکن وہ مسئلہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے. ہم نے جو ہے اس کے تحصیل بلڈنگ میں وکلاء کے پارکنگ کے حوالے سے بھی ڈی سی صاحب سے بھی بات کی تھی. ہم نے کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی وہاں پہ وکلاء کی پارکنگ 1986 سے آلموسٹ اسی تحصیل بلڈنگ میں وکلاء کی گاڑیاں کر, لیکن آج کل وکلاء کی گاڑیوں کو وہاں سے جانے سے روک دیا گیا ہے. تو وہاں پہ پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ اس کا ایک ہی حل ہے, یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اچھا یہ بتائیں کہ جوڈیشلی اور بار ایسوسیشن کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی جوڈیشری کمپلیکس کے حوالے سے ہو گئی, اور فیوچر میں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تحصیل بالاکوٹ میں اور کیا کیا کام ہونے چاہیے؟ تحصیل بالاکوٹ میں جہاں تک جوڈیشل آفیسر کے ساتھ تعلق ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تعلقات ہیں اور مثالی قسم کے تعلقات ہیں. جہاں جو جوڈیشل آفیسر بھی جاتا ہے وہ بالاکوٹ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور ہماری انویسٹمنٹ تو ایسا آتا ہے کہ جوڈیشل آفیسر جو ہمارے زلزلہ میں جو سول جج تھے وہ آج رجسٹرار ہیں, اور ماشاءاللہ وہ تمام وکلاء کو بائی نیم جانتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہماری قدر کرتے ہیں, وکلاء بھی قدر کرتے ہیں, ججز بھی ہماری قدر کرتے ہیں. باقی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ فائلوں کو دیکھ کے ہوتے ہیں. تو باقی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے, وہاں پہ اگر ڈسٹرکٹ بن جائے تو بالاکوٹ کے بہت سارے مسائل کریں کہ ضلع بن جائے. ضلع بن جائے. ضلع بننے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ چلاس کو لگتی ہے اس کی لائن, دوسری باؤنڈری لائن جو ہے کشمیر کے ساتھ, اور تیسری جو ہے ضلع مانسہرہ کے ساتھ. آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے, بہت آبادی ہو چکی ہے, فائنینشیل پرابلم بھی ہیں, لوگوں کو روزگار ملے گا, بہت سارے مسائل ان کے اسی دہلیز پہ حل ہو جائیں گے. اچھا یہ بات تو ہو گئی ہے محترم, آپ صدر ہیں, ذمہ دار ہیں. اچھا ایک وکیل کی شکایت آدمی کہاں پہ کرے؟ وکیل بھی انسان ہے, وہ بھی غلطیاں کر سکتا ہے, وہ بھی جرائم کا مرتکب ہو سکتا ہے بطور انسان, فرشتہ نہیں ہے ہر بندہ. تو کسی وکیل کی جو شکایت ہے اس کے لیے بار ایسوسیشن نے کیا پیرامیٹر یا بیرامیٹر جو ہے مقرر کیا ہوا ہے؟ مجھے آپ سے شکایت ہے تو میں آپ کی شکایت کہاں پہ کروں گا؟ تو اس طرح سے کوئی بار ایسوسیشن نے کوئی میکنزم بنایا ہے؟ اس میں اس طرح کے وکیل کی اگر پرسنل کوئی شکایت وغیرہ ہو تو وہ تو پریزیڈنٹ سے کی جاتی ہے, وہاں پہ مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے. لیکن مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہے بار کونسل بنی ہوئی ہے, بار کونسل کے رولز ہیں, ان کے تحت اسے ادھر شکایت ہوتی ہے, وہاں پہ کمیٹی بنتی ہے, اس کے بعد جو ہے اس کے قواعد کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جی اس میں اگر وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لائسنس بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے. باقی جو پروسیس ہوتا ہے وہ بار کونسل والے کرتے ہیں, آپ رولز کے مطابق, قانون کے مطابق کرتے ہیں. بالاکوٹ کے تمام لوگ آپ کو سن رہے ہیں, لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, زیادہ تر زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں. ہم تھوڑے سے تنگ ذہن ہوتے ہیں تو چھوٹے سے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو عام لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, وکلاء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں؟ ذرا لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو ہے وکلاء سب سے پہلے جو مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ کے بعد جو ہے وہ جگہ کم پڑ گئی, آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے. تو ایک خاندان کا اگر ایک فرد تھا تو اس خاندان کے اب 10-20 فرد, اب اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈیوائڈ تو نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا سا برداشت کا مظاہرہ کریں تو کورٹس ماشاءاللہ تعاون کرتی ہیں. وہاں پہ جونیئر وکلاء ہیں, ہم ججز سے بعض اوقات ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے مسائل ہیں اس میں کمیشن بھیج کے ان کے ایمیکیبلی کا اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو سب سے بہتر بات ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو کورٹس اپنی وکلاء کے لیے یہی کہیں گے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اور
وہ تو اگر غلطی کریں گے یا ان کا غلط مشورہ ہوگا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے متاثر ہوں گے. اس لیے جو ہے اپنی محنت سے کوشش ہے جو ہے وہ کوشش کریں کہ انصاف لوگوں تک پہنچنے میں جو آسانی ہو ان کے لیے, پبلک کے لیے آسانی ہو. آپ ہمیشہ میزبان رہے ہیں, پورے دنیا کے لوگوں کے میزبان بھی آپ رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, بالاکوٹ کو کراس کرتے ہیں, ناران, کاغان, نادرن ایریے, ان کی چائنا بھی جاتے ہیں. تو جو سرمائی یا اس ٹھنڈے یا جس کو ہم ونٹر کہتے ہیں, ونٹر کے جو کوئی مسئلہ ٹورسٹ مسائل آ رہے ہیں, سیاحوں کو جو کورٹس کے متعلق ہو, جو تھانے کے متعلق ہو, یا کسی قسم کا مس بیہیو ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اور یہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہم ہمارے سندھ سے آئے ہیں, ان کے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, گاڑیوں کے جو کیس ہوتے ہیں وہ ہم فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ جو زخمی ہو جاتے ہیں, زخمیوں کی جو ہے امداد کرتے ہیں, وہ کلاج اور والنٹیرلی کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے بالاکوٹ بار اس کے وکلاء جو ہے ان کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹورسٹوں کے لیے, مہمانوں کے لیے بڑا جذبہ رکھتے ہیں, بہت جذبہ رکھتے ہیں, بڑا دل رکھتا ہے, بہت کام کرتے ہیں. اچھا سردار صاحب, جاتے جاتے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سردار صاحب کی ازواجی حیثیت کیا ہے. سارا دن کوچ کچہری میں ہوتے ہیں, تو بیگم نے کبھی کہا ہے کہ یہ میری کتنی شوقیں آپ نے پالی ہوئی ہیں, کبھی کس جج کے پاس, کبھی کس وکیل کے پاس, کبھی کس سیاست کے پاس. تو یہ بار روم, وکالت, یہ کورٹ کچہری نے گھر کے مسائل بڑھائے ہیں کہ کم کیے؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ایک پراپر مینجمنٹ ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بیوی تنگ ہوتی ہے کہ سارا دن وہ نہیں, بیوی ان کو بس سنڈے جو ہے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی؟ میرے 2 بچے ہیں اور 1 بچی ہے. بڑا بچہ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا ہے, بچی جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں آرمی برنال میں پڑھتی ہے, اور چھوٹا بچہ جو ہے 7th کلاس میں آرمی برنال میں ٹرواد میں پڑھتا ہے. ماشاء اللہ, بچے ان کے اچھے. اچھا, جاتے جاتے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جی, بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وکالت میں جو ہے سب سے پہلے محنت, جتنی آپ محنت کریں گے, پہلے جو ہے نئے لائر جو آتے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہوتا, لیکن ان کو جو ہے سب سے زیادہ محنت جتنی کریں گے اتنا وہ اپنا مقام پیدا کریں گے. کیونکہ پہلے تو انہیں موقع ملتا ہے کہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. بعد میں مصروفیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اس لیے پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. سچن جج صاحب نے بھی کہا کہ محنت کریں. جی, سیشن جج صاحب نے بھی کہا, اور جو کرتا ہے وہ اپنا نام روشن کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا جتنی انویسٹمنٹ ہے, یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وکیل کی, جو پہلے آتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہے, کون سا ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا, اسے ہر قانون کا علم ہونا چاہیے. جتنی امینڈمنٹ ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہیں, جو قانون ہوتے ہیں, اپ ڈیٹ رہنا چاہیے ہر وکیل.